شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا جو نماز فجر کے بعد کی قرآن کی سورت پڑھے گا۔ کوشش کرنا یہ والی ایک سورت لازمی پڑھنا۔ محترم ناظرین، اللہ یقین کا نام ہے۔ جو ہی آپ اپنے یقین کو اس مقام پر لے آتے ہیں کہ جہاں ہمیں اس بات کی آگاہی ہو جاتی ہے کہ جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے اور اللہ کی مصلحت پر تسلیم برزہ ہو جاتے ہیں، تو ہماری زندگیوں سے اس طرح ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم اور ہماری تسلیم کے درمیان جو فاصلہ ہے اسی کا نام اضطراب اور بے چینی ہے۔ ہم جو دے چکے ہیں یا پھر جو کچھ ہم آگے بھیج رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیں واپس کر دیا جاتا ہے۔ صبر کا دامن تھامے رکھنے سے سفر میں اٹھائی جانے والی تکالیف راستے کا چراغ بن کر زندگی میں اجالا بکھیرتی ہے۔ توکل یقین کامل کے ساتھ سفر کو جاری رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اس سفر کی منزل سفر کا نتیجہ ہے اور خود سفر بھی منزل ہی کا نام ہے، یعنی یقین کا سفر بھی منزل ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اگر ملاقات نہیں ہو رہی تو آپ انتظار میں زندگی گزار دو، کیونکہ محبت کا انتظار بھی محبت ہی سے مشروط ہے۔ محبت ختم ہو گئی تو انتظار بھی ختم ہو جائے گا۔ محبت کو زندہ رکھنے کے لیے انتظار کے دور سے گزرنا ضروری ہے۔ ذکر بغیر فکر کے ممکن ہی نہیں۔ دعائیں مانگتے ہوئے دعا کے مفہوم کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں ذات بے نیاز سے بے نیازی مایوسی کو جنم دیتی ہے۔ ہمیں دعا کی قبولیت پہ ضد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دعا کا قبول ہو جانا گھاٹے کا سودا بن جاتا ہے، اور لینے میں نہیں بلکہ عطا ہو جانے میں، پا لینے میں ذمہ داری آپ کی اپنی ہو جاتی ہے، جبکہ عطا ہو جائے تو خیر ہی خیر۔ اللہ پاک کی ذات بڑی عظیم ذات ہے جو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہم وہ مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہمیں سب عطا کرتا ہے جو ہم نہیں بھی مانگتے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جائیں تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا اگر تم اپنی نجات اور دشمن کی ہلاکت کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور ایمان عمل صالحہ پر ثابت قدم رہو گے تو میں تمہیں زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم کفر و معیشت کے ذریعے میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ معلوم ہوا جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی ان کی آنے والی نسلوں سے بھی وہ دولت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے جس کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر چھیڑ جاتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ظالموں کے چنگل سے نجات دی، اور جب ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے اس موقف پر ایک نظر ڈالتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو لے کر راتوں رات فرعون کی پکڑ سے بچنے کے لیے سرزمین مصر سے کہیں دور نکل جاتا ہے، لیکن ابھی فرعون کی حکومت کی حدود میں ہی ہے کہ وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ سمندر کے کنارے انہیں پا لیتا ہے۔ بنو اسرائیل چیخ پڑتے ہیں کہ اب تو ہم مارے گئے، سامنے سمندر ہیں اور پیچھے سے فرعون اس کا لشکر بالکل قریب پہنچ چکا تھا، لیکن ایسی مشکل وقت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر توقع اعتماد کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے ایک ایمان افروز جواب دیا کہ ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہوا بھی ایسا، چنانچہ سالہ نے حکم دے کہ موسیٰ ابھی چھڑی اس سمندر میں مارو، تمہارے لیے ایک راستہ نہیں 2 راستے بن جائیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے، آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں بزرگان دین اور صالحین سے منقول ہے کہ جو شخص نماز فجر کے بعد یہ عمل کرے گا اس کے بدلے اس کی ہر حاجت پوری ہوگی اور 40,000 سال کی عبادت کا ثواب بھی ملے گا۔ تو آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت
امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا متعلق کرنے سے پتہ چلتا ہے بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے ثوابوں کی بشارت ہے۔ کئی ایسے اعمال اور ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت اور برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کو نماز فجر کے بعد بتلائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اس سورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ سورت دنیاوی دولت کے علاوہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے اور اللہ سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش کرواتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہترین ولی اور بہترین مددگار ہے، لہٰذا جو بھی اسے اپنا ولی بنائے، اس سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل ہو اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسوئی ہو جائے تو اللہ بھی ان کا ولی بن کر ان کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ بھی ضمن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، کہ حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ پاک وہاں سے وسیلہ بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے دعا کی طاقت۔ دعا کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہیں ان کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ وہ خدا سے سب کچھ مانگتا ہے۔ عام طور پر مل جانے کی صورت میں انسان گمراہ ہونے کے خدشات سے دوچار رہتے ہیں اور نہ ملنے پر یا دیر سے ملنے کی مصلحت کو سمجھنے اور نہ سمجھنے اور جانے بغیر ہی نا امیدی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ اس کے رتبے کے حساب سے مانگنا چاہیے، اور ہم رتبے کو جاننے کے لیے ہرگز جدوجہد نہیں کرتے۔ اگر دینے والے کے رتبے کا اندازہ ہو جائے تو مانگنے والے کے لیے یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ مانگنا کیا ہے۔ وحدہ لا شریک ذات وہی ہے، اس کا کبھی ایک فارمولہ رکھا ہے۔ جو ہی آپ توکل کی سیڑھی پر پہلا پاؤں رکھتے ہیں تو رضا و تسلیم کی منزل کی جانب اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کا دوسرا پاؤں اصطلاح اور آزمائش کی سیڑھی پر ہوتا ہے۔ جب اللہ نے کوئی بڑا انعام دینا ہوتا ہے تو وہ ہمیں صبر کی کسوٹی پر رکھتا ہے، آزماتا ہے، اور کامیاب ہونے پر انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ پرکھنا اس کا وصف ہے اور کامیابی اس کی عطا۔ وہ ہمیں مانگنے کے آداب سے بھی متعارف کرواتا ہے اور اپنے فضل کی بارش سے ہمارے روح میں جل تھل بھی کرتا ہے۔ آپ توکل کے سفر میں کسی بھی مقام پر اپنے آپ کو ڈگمگانے نہ دیں۔ ہماری آزمائش اور ہمارے سفر میں صبر سے اٹھائے جانے والے مشکلات کا اجر ہمیں کسی اور صورت میں سفر کے دوران کسی اور مقام پر عطا کر دیا جاتا ہے۔ راستہ اور سفر اگر جانب منزل ہو تو دوران سفر ہی منزل کی بشارت اور نوید مل جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یقین قابل رہے۔ یقین کا مطلب اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اطمینان ہے۔ کوئی بھی شخص خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اس کا اپنے معبود پر یقین ہی اس کے مذہب کو زندگی بخشتا ہے۔ دین اسلام کے ماننے والے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کے اندر ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو علم، زندگی اور موت دینے والا صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہماری زندگی کا نظام وہی چلا رہا ہے، اسی نے زندگی گزارنے کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید نازل کی، اپنے انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ اگر انسان بظاہر قدرت پر غور کرے، کوئی چیز بے فائدہ نہیں اور نہ ہی کوئی چیز خود بخود وجود میں آ سکتی ہے اور نہ کسی کو فائدہ دے سکتی ہے۔ یہی وہ غور ہے جو انسان کو اللہ کی پہچان کراتا ہے، پھر انسان کی یہ پہچان یقین میں بدلتی ہے۔ اسی طرح اس کی مذہبی زندگی آگے کو بڑھتی ہے۔ پہلا انعام ذہن کو نہیں بلکہ یقین کو ملتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر پورا یقین رکھیں، کیونکہ ہر اچھے کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ اس لیے یقین کامل بنا لیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ ہر چیز کر سکتے
ہیں، ہر مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، اگر آپ کو اس میں ناکام ہونے کا ذرا سا بھی شک ہے تو وہ کام نہ کریں، کیونکہ آپ ناکام ہو جائیں گے۔ آپ جس چیز کی توقع کرتے ہیں وہی حاصل کرتے ہیں، آپ جس چیز کی توقع کرتے ہیں وہی حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ معجزے کی توقع کریں گے تو آپ کا دماغ اس معجزے کے لیے کام کرنا شروع کر دے گا اور آپ وہ معجزہ کر کے دکھائیں گے۔ کامیابی کے لیے اونچے خواب اور سخت محنت کے علاوہ آپ کو کامیابی کی توقع بھی ہونی چاہیے۔ توقع حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے آپ کو اپنی صلاحیتوں پر، اپنی خواہشات پر اور اپنی کامیابی پر مکمل یقین ہو۔ یہ دنیا صرف ان لوگوں کے لیے بنی ہے جن کو خود پر اعتماد ہوتا ہے۔ جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کر سکتے ہیں تو کیسے خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، صرف آپ کو اس کے حصول کا مکمل یقین ہونا چاہیے۔ توکل مسلمان کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تمام امور میں مشاورت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنی ہی ذات کریمہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور کام یا لڑائی میں ان سے مشورہ لے لو، پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ توکل اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ اور اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا کہ یہ جو مجرد وظیفہ آپ کو بتلانے لگی ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتلایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ یہ مجرد وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو ویڈیو میں بتایا جائے گا، یقین مانے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجیے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیف ہوں، دکھ ہوں، پریشانی ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ نماز فجر کے بعد کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوری چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرضدار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ نماز فجر کے بعد کر لیجئے گا۔ محترم ناظرین، یہ بے حد آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں ان کی نیت کیجئے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کے سامنے یہ ویڈیو آئے، ویڈیو مکمل دیکھ لیں، وظیفے کو سمجھ لیں کہ کس طرح سے کرنا ہے، تو اسی دن پڑھنا شروع کریں، سستی نہ کریں۔ سستی کریں گے تو آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے۔ اپنے مالی حالات کو بدلنے کے لیے، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اگر 5 منٹ نکال سکتے ہیں تو آپ لوگ یہ وظیفہ کیجیے گا۔ ناظرین کرام، قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ قرآن خیر و بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سر چشمہ ہے۔ اسی پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑتی ہے، اللہ سے اس کی سفارش کرتی ہے، جب تک اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروا دیں، اس کی بخشش نہ کروا دیں تو اپنی جگہ سے نہیں ہلتی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ ایسی صورت ہے کہ جو روزانہ یہ صورت پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی جائز حاجات کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس صورت کی برکت سے اس کے گھر میں رزق میں خوب فراوانی ہوتی ہے، دنیا میں بھی اسے پڑھنے کے فائدے ملتے ہیں، اور مرنے کے بعد یہ صورت عذاب قبر سے نجات دیتی ہے، فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اس بندے کے لیے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر اس کی بخشش کروا دیتی ہے۔ تو یہ صورت بندوں کی دوست ہے، جو اس کو پڑھے گا، اس سے دوستی کرے گا تو یہ دنیا آخرت میں پورا ساتھ دے گی۔ اس کو آپ لازمی پڑھیں، اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ دونوں جہانوں میں اللہ پاک آسانیاں فرمائیں گے، آپ کو خوشیاں دیں گے۔ محترم ناظرین، یہ سورت اخلاص ہے۔ سورت اخلاص کے فضائل و برکات سب ہی جانتے ہیں۔
3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے آپ کو ایک قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ جو بندہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، کیونکہ سورۃ اخلاص کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورۃ اخلاص تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، شرک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سورۃ اخلاص پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور سورۃ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے اسے عطا کر دو، پھر اللہ کریم سورۃ اخلاص کی برکت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کریم سورۃ اخلاص کی رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے اور نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ میری تمام بہنیں جو ویڈیو دیکھتی ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور میرے بھائی جو ہیں وہ بھی وظیفہ پڑھ لیں، بزرگ بھی وظیفہ پڑھ لیں، تمام لوگ، میری مائیں، بہنیں، بزرگ، بھائی، دوست، احباب، سب یہ وظیفہ رزق اور دولت کی، جن لوگوں کو واقع میں پریشانی ہو، جو اپنی زندگی میں پیسوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے شدید پریشان رہتے ہوں، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بالکل نہ بیٹھیں، اس کو فجر کے وقت پڑھ لیں۔ آپ جہاں بھی ہو آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے، لیکن یہ وظیفہ آپ گھروں میں پڑھیں، دکان میں پڑھیں۔ آپ لوگ اپنی نیت کو، جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو یہ نیت کر لیں یہ میری بہن بیماری ختم ہو جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یہ آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ یہ نیت کر لیں میرا قرض اتر جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ آپ کو کوئی بھی رقم چاہیے، فوری طور پر آپ یہ نیت کریں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ آپ کا جو کوئی بھی مسئلہ ہو وہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین، اب میں آپ تمام لوگوں کو فجر کی نماز کے بعد کا یہ مجرب وظیفہ بتلانے لگی ہوں کہ میں نے خود اپنے مشکل دنوں میں اس وظیفے کو کئی بار پڑھ کر آزمایا ہے۔ جب بھی مجھ پر کسی بھی طرح کی کوئی مشکل آئی ہے، وہ پیسوں کی ہو، چاہے وہ قرض کی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کبھی ایسا بھی ہو زندگی میں بیماریوں نے گھیر لیا، تو اس طرح کی جتنی بھی پریشانیاں تھیں اللہ پاک نے فوری طور پر حل کر دی۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کو جس ترتیب سے بتاؤں گی، آپ لوگ اس وظیفے کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہو تو آپ کو خود فائدہ نظر آئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اور قدم قدم پر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، تمام حاجات پوری ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلق تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اور درود پاک پڑھنے والے کو نہ تو قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ درود پاک دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے پہلے کلمے کی پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم
وَلَضَّالِّينَ آمین۔ اور آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ وہ عمل ہے کہ جس کو کرنے سے نہ صرف آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا بلکہ آپ کے دل کی مراد پوری ہوگی۔ آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ آپ کے گھر میں انشاءاللہ اللہ پاک خیر لائے گا، برکتیں لائے گا۔ پورا سال آپ کا گھر اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں میں گزرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ تو اس وظیفے کو خود بھی کر لینا، اس وظیفے کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور رحیم اللہ، سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما۔ اے میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے۔ میرے اللہ ہمیں عطا کر دے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔